السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کویسچن نمبر 13 کوڈ 2900 خبر متواتر کی تعریف، شرائط اور اقسام پر نوٹ رکھیں۔ خبر متواتر کی تعریف: خبر متواتر حدیث کی ایک اہم قسم ہے جو اپنی مضبوط سند اور مستند روایت کی بنا پر دین میں قطعی دلائل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خبر متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جسے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں راویوں نے نقل کیا ہو ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کا امکان نہ ہو۔ خبر متواتر کی تعریف: لغوی تعریف: عربی زبان میں تواتر کا مطلب لگاتار آنا، مسلسل ہونا یا کثرت سے نقل ہونا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف کریں، اصطلاح میں وہ حدیث جو ہر دور میں اس قدر کثیر تعداد میں روایت کی گئی ہو کہ ان راویوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً ناممکن ہو، تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ خبر متواتر یقین کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اس کی صحت پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث دین میں قطعی ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر کے زمرے میں آ سکتا ہے کیونکہ اس کی حجت یقینی ہے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ خبر متواتر کی شرائط: حدیث کو متواتر قرار دینے کے لیے محدثین نے درج ذیل 4 شرائط مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، کثرت روایان: زیادہ راویوں کا ہونا۔ ہر دور میں راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً ناممکن ہو۔ نمبر 2، راویوں کا ہر دور میں یکساں تعداد میں ہونا۔ حدیث کے مطابق تمام طبقات یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں راویوں کی کثرت برقرار رہے، کسی دور میں کم نہ ہو۔ نمبر 3، جھوٹ پر متفق ہونے کا امکان نہ ہو۔ راویوں کی دیانت داری، تقویٰ اور سچائی مسلم ہو تاکہ ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کا شبہ بھی نہ رہے۔ نمبر 4، روایت کا حسی اور مشاہدے پر مبنی ہونا۔ حدیث کسی سنی سنائی بات پر مبنی نہ ہو بلکہ وہ راویوں کے اپنے مشاہدے اور براہ راست سماعت پر مبنی ہو۔ خبر متواتر کی اقسام: نمبر 1، متواتر لفظی: وہ حدیث جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں اور مختلف راویوں نے وہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہوں۔ اس میں الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث 70 سے زائد صحابہ نے روایت کی۔ نمبر 2، متواتر معنی: وہ حدیث جس کے مفہوم یا معنی متواتر ہوں لیکن الفاظ مختلف ہوں، یا کسی خاص مضمون یا اصول پر کئی مختلف حدیث سے استدلال کیا جائے۔ مثلاً رفع الیدین، نماز میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پانی کے چشمے جاری ہونا، کھانے میں برکت ہونا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ اس میں شامل ہے۔ نمبر 4، خبر متواتر کی اہمیت اور مقام۔ نمبر 1، اس کا انکار کفر کے مترادف ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ قطعی دلیل ہوتی ہے اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہو سکتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت۔ نمبر 2، عقائد و احکام میں فیصلہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دین کے وہ احکام جو متواتر حدیث سے ثابت ہیں ان پر عمل واجب ہے، جیسے نماز کے رکعات، زکوٰۃ کے نصاب، حج کے مناسک وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ نمبر 4، حدیث کی سب سے مضبوط قسم: محدثین کے نزدیک خبر متواتر سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کے ضعف، غلطی یا گمان کا
امکان نہیں ہوتا۔ اگر ہم اوورال بات کریں، خبر متواتر حدیث کی سب سے مضبوط اور مستند قسم ہے جو دین میں قطعی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ یہ دو اقسام پر مشتمل ہوتی ہے: لفظی متواتر اور معنی متواتر۔ اس کے لیے راویوں کی کثرت، جھوٹ پر متفق نہ ہونے کی شرائط اور روایت کا براہ راست سماعت یا مشاہدے پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ متواتر حدیث کے ذریعے دین کے بنیادی عقائد ثابت ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کا تحفظ اور ان پر عمل واجب ہے۔